لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات. عزیزان محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک نیک ہادی، ایک نیک رہبر ضرور مقرر کیا، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے جب ہادی تھا ہی نہیں تو ہم ہدایت کیسے حاصل کرتے. اس نے ہادی پہلے بھیجا ہے اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے. کائنات کا اختیار رکھنے والا پروردگار اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو جملہ امور کا اختیار دے دیا. کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، سونا، جاگنا، یہ سب انسان کے اختیارات، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے ہادی اور رہنما کا بھی خود انتظام کر لے، بلکہ صاف لفظوں میں اعلان ہوا ما کان لہم الخیرہ، انتخاب کا حق انسان کو نہیں. آپ سمجھ رہے میں کہاں تک میں بات پہنچا رہا ہوں؟ انتخاب یعنی چناؤ کا حق انسان کو نہیں ہے. اب اگر کوئی زبردستی چناؤ کر کے بن جاتا ہے تو حق کا غاصب ہوتا ہے. یہ کام صرف رب العالمین کا ہے، انتخاب انسان کے بس کا نہیں. شرائط اور قوانین کو سمجھانے کا بار بار انتظام کیا گیا، مختلف موقع پر اعلان بھی ہوتا رہا، اور سب سے اہم انتظام روز اول ہوا جب ملائکہ معصومین کے مقابلے میں جناب آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا اور آنے والی انسانیت کو واضح کر دیا کہ اگر تم آدم کی صحیح اولاد ہو، تم میں آدم کی عزت پائی جاتی ہے، آدم کے لیے تمہارے لیے عزت ہے، تم
اور آدم سے تمہیں محبت ہے اور ذرہ برابر تم میں انسانیت پائی جاتی ہے، تو اس بات کا لحاظ رکھنا ہمارے بابا آدم کا امتیاز ملائکہ مقربین کے مقابلے میں صرف علم و فضل تھا، ورنہ عصمت ملائکہ میں بھی پائی جاتی ہے، نیک کردار وہ بھی تھے، عبادت گزاری میں ان کا جواب نہیں تھا، تسبیح و تقدیس میں ان کا شعار تھا، تسبیح اور تقدیس ان کا شعار تھی، اور ایسا شعار کہ اس کے اظہار و اعلان میں کوئی تکلف بھی نہیں ہوا، اور عظمت آدم کے مقابلے میں پیش بھی کر دیا۔ لیکن آدم میں علم و فضل تھا، اس لیے میں نے خلیفہ بنا دیا، ملائکہ میں وہ چیز نہیں تھی، اس لیے میں نے خلیفہ نہیں بنایا۔ اور اولاد آدم کو آواز دی، میرے منصب کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، عصمت اور علم۔ میرا منصب کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، عصمت بھی ہونا ہے اور علم بھی ہونا۔ تنہا علم کافی ہوتا تو آدم کو معصوم نہ بناتا، تنہا عصمت کافی ہوتی تو ملائکہ کو خلافت دے دیتا۔ آدم کو عصمت و علم دے کر کے میں نے واضح کر دیا کہ میرا رہنما صاحب منصب ہوتا ہے، علم و کردار اس کے لیے منصب ضروری ہے، یعنی میرا صاحب منصبدار جو ہوگا اس میں علم و کردار ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ملائکہ سے بلند علم، آسمان والوں سے زیادہ عصمت نہیں پائی جاتی تو ہمارا خلیفہ منصبدار نہیں ہو سکتا۔ اور یہی نہیں کہ صرف منصبدار نہیں ہے، اگر دعویٰ منصب کرے تو پروردگار کے حق کا غاصب اور اسلام کا باغی کہا جائے گا، اور دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہے کہ اسلام کے باغی کو چھوڑ دی جائے۔ قانون اپنے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے لیکن باغی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ یہ تو اس کا کرم تھا، اس کا فضل تھا کہ اس نے جہاں ایک طرف غلط دعویٰ کرنے والوں کے حوصلوں کو پست کیا، وہیں دوسری طرف سادہ لوح صاف دل انسانوں کو آگاہ کر کے خبردار کر دیا، میرے معیار سے ہٹ کر کے کسی کے دعوے کو، میرے معیار سے ہٹ کر کے کسی کے دعوے پر اعتماد نہ کرنا، اور جب تک میرے بنائے ہوئے قوانین نہ مل جائیں کسی کو اپنا ہادی اور رہبر تسلیم نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب تک میرے بنائے ہوئے قوانین نہ مل جائیں کسی کو ہادی اور رہبر تسلیم نہ کرنا۔ اور سب سے پہلے جو انتظام ہوا، اسی لیے پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ اگر کوئی دعویٰ منصب کرتا ہے تو میرے حق کا غاصب ہے اور قانون کا باغی ہے، قانون کے باغی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے روز اول ہی اپنے خلیفہ کے شرائط بیان کر کے لوگوں کو مطمئن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، میرا منصبدار صاحب علم و کردار سے پہچانا جائے گا۔ بات اگر سخت ہو رہی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ میرا منصبدار جو ہے علم و کردار سے پہچانا جائے۔ ہم اس وقت تک صاحب منصب نہیں بناتے جب تک اس میں علم کی ہماگیری نہیں ہوتی اور کردار میں معصومیت نہیں پیدا ہو جاتی۔ اور روز اول ہی پروردگار عالم نے آدم کو خلیفہ بنا کر پیدا کر کے واضح کر دیا، الہی منصب کے لیے دو باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، ایک منصب، دوسرے عصمت۔ بات یہ ہے
خلیفۃ اللہ پیدائشی منصبدار ہوتا ہے، وہ ملائکہ سے افضل ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رہتا ہے جب کوئی ہدایت لینے والا نہ رہا۔ تو جب پہلی ہی منزل پہ پروردگار عالم نے دنیا میں ہادی کو پہلے بھیجا ہے، ہدایت والوں کو بعد میں بھیجا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری منزل میں دنیا رہے اور کوئی ہادی نہ رہے؟ توجہ عزیزان گرامی، اب یہیں سے سنیے گا۔ آج دنیا کی ساری قوموں سے سوال ہوگا کہ تمہارا رہنما کہاں ہے؟ تمہارے پاس دین الہی ہے تو تمہارا نمائندہ کون ہے؟ ساری قومیں خاموش، سب کے پاس خود ساختہ نظام کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب خود ساختہ نظام کا مطلب یعنی اپنا گڑھا ہوا۔ صرف ایک شیعہ اثنا عشری فرقہ ہے جسے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے پاس خدا کا دین بھی موجود ہے، خدا کا نمائندہ بھی موجود ہے۔ جس طرح ہزار انقلابات کے بعد اس نے دین کو بچا رکھا ہے، اسی طریقے سے اس نے ہادی اور رہنما کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے ہر دور میں انتظام کیا، لیکن کائنات نہ آغاز میں حجت خدا سے خالی تھی، نہ انجام میں حجت خدا سے خالی رہے۔ آغاز میں سر جھکانے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا، سمجھ گئے آغاز کا مطلب؟ یعنی جب آدم پیدا ہوئے تھے، روح پھونکی گئی تھی، تو یہ کہا تھا جب روح پھونک دو تو سجدے کے لیے جھک جانا۔ آغاز میں ملائکہ کو سجدے کے لیے حکم دیا گیا تھا، انجام میں ساکن فلک نبی کو جماعت پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ نے ہر دور میں انتظام کیا، اور جب جیسا دور رہا، جیسا زمانہ رہا، ویسا ہی انتظام کیا۔ جس شان کے کمال کی ضرورت ہے اس شان کا کمال دے کر کے بھیجا۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دنیا نے طوفان و بدتمیزی اٹھائی تو نوح کو طوفان کا توڑ دے کر کے بھیجا۔ سنیے فقرہ، دنیا نے طوفان و بدتمیزی اٹھائی تو نوح کو طوفان کا توڑ دے کر کے بھیجا۔ نمرودیت نے فساد کی آگ بھڑکائی تو ابراہیم کو بردوں و سلامن کا اعجاز دے کر بھیجا۔ فرعونیت نے جادوگری دکھائی تو موسیٰ کو ضرب کلیمی عنایت کر دی۔ یہودیت نے طب اور حکمت کا زور دکھایا، ابن مریم کو مسیحا بنا دیا۔ مرسل اعظم کے دور میں فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری کا دورہ تھا تو پیغمبر کو دوہرے معجزات دے دیے۔ فصاحت اور بلاغت کے توڑ کے لیے دو معجزے دیے پیغمبر کو شجاعت اور بہادری کے مقابلے میں، ایک قرآن، دوسرے ذوالفقار۔ شجاعت اور بہادری کو توڑنے کے لیے قرآن مجید دے دیا، فصاحت اور بلاغت کو توڑنے کے لیے قرآن مجید دے دیا، شجاعت اور بہادری کو توڑنے کے لیے ذوالفقار دے دی۔ اور قرآن کی تلاوت آیتیں زبان سے پڑھی جائیں گی، باطل کے حملوں کی کاٹ ذوالفقار سے کی جائے گی۔ سنیے گا، بہترین چیز پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور قرآنی ترجمانی کے لیے اس اہتمام سے قرآنی ترجمانی کے لیے سورہ اسے دیا جائے گا جو لسان اللہ ہوگا۔ پھر سنیں، قرآنی ترجمانی کے لیے سورہ اسے دیا جائے گا جو لسان اللہ ہوگا، اور باطل کے حملوں کی کاٹ کے لیے ذوالفقار اسے دی جائے گی جو ید اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ امامت، رسالت کے بعد امامت کے لیے بھی انتظام رکھا گیا۔ جیسا زمانہ رہا، جس شان کے کمال کی ضرورت تھی، امام نے اعجاز سے دنیا کو راہ رات پہ لانے کی کوشش کی۔ اور جب وہ آخری نمائندہ آئے گا تو اس کے پاس کتنے معجزات ہوں گے، کتنی طاقتیں ہوں گی۔ اب تو دنیا کمال کے آخری میں سارے بظاہر کوئی کمال باقی ہی نہیں رہ گیا۔ تیز رفتاری کا وہ عالم ہے
کہ لمحات میں آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے۔ سنیے غور سے، آپ نے جہاز بیٹھے ہیں نا، تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ لمحات میں آسمان کی سیر ہو رہی ہے۔ برقی قوت کی کیفیت، برقی یعنی بجلی، برقی قوت کی کیفیت یہ ہے کہ ساری دنیا روشن و منور ہو رہی ہے۔ جوہری اور توانائی طاقت کا یہ اندازہ ہے، چشم زدن میں سارا عالم تہو بالا ہو سکتا ہے۔ جوہری توانائی نہیں سمجھے یار، یہ ایٹمی طاقت جو ہوتی ہے، چشم زدن میں سارا عالم تہو بالا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں جو خدائی نمائندہ آئے گا، کیسے کیسے کمالات لائے گا، کیسی کیسی طاقتیں لائے گا، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے انبیاء کے معجزے اور امام معجزے کا جائزہ لیا ہے اور خود معجزے کے فلسفے کو سمجھا ہے۔ شاید روایت نے اسی لیے بیان کر دیا ہے، جب آخری حجت ظہور کرے گا، انگشت مبارک میں خاتم سلیماں ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ انگشت مبارک میں خاتم سلیماں ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت اقدس پر مہر امامت ہوگی۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب وہ ظہور کرے گا، انگشت مبارک میں خاتم سلیماں ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت انور، پشت مقدس مہر امامت ہوگی، روئے انور پر یوسفی خال ہوگا۔ آپ حضرات نے تو واہ واہ سبحان اللہ کہہ دیا، بہت اچھا، لیکن میں بچوں کو سمجھا دوں، یوسفی خال شاید نہ سمجھے ہوں۔ خال کا مطلب ہوتا ہے ایک سیاہ نقطہ جو گال پر ہوتا ہے، پیشانی پر ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے۔ جناب یوسف کو دیکھیے گا، آنے والا جو فخر یوسف ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر سنیے وہیں سے، آنے والا جب آئے گا تو روئے انور پر یوسفی خال ہوگا، لبوں پر محمدی نطق ہوگا، نفس میں مسیحائی دم ہوگا، دل میں فاطمی صبر ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، کردار میں 11 امامتوں کا جلال و جمال ہوگا، اور کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے جال حق کا و زحق الباطل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اور انتقام خون ناحق کا جذبہ دل میں لیے ہوئے اس شان سے آئے گا کہ قدرت پکار اٹھے گی، میرا نمائندہ ایسا ہوتا ہے، میری دی ہوئی طاقت ایسی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تم وسائل اور وسیلے کے ذریعے آواز پہنچاتے ہو، وہ آنے والا بغیر وسیلے کے سب کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تم آلات کے ذریعے سفر کی منزلیں طے کرتے ہو، اس کی آواز پر کھنچ کے اس کے چاہنے والے اس کے پاس آ جائیں گے۔ تم جوہری توانائی سے دنیا کو مٹا رہے ہو، یہ ذوالفقار حیدری سے کائنات کی اصلاح کر دے گا۔ مٹانے والے لاکھ ہوں گے، بنانے والا ایک، فساد پھیلانے والے کروڑوں ہوں گے، اصلاح کرنے والا ایک، اور وہ ایک ایسا طاقتور ہوگا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ توجہ جزان گرامی، اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں لگاؤ، جب ساری جوہری ایٹمی طاقتیں ظلم و جور پہ صرف ہو جائے گی تو ایک ذوالفقار حیدری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ اچھا، جب بھر دے گی تب کیا ہوگا؟ ظلم عدل سے بدل جائے گا، کفر نفاق ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، بد کرداری کردار میں بدل جائے گی، شرک توحید میں بدل جائے گا، نفاق اخلاص کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ کیا کیا میں نے لفظ استعمال کیجئے، پھر سنیے۔ وہ آنے والا جب آئے گا، ذوالفقار حیدری سے عدل ہی عدل ہوگا، اب کہیں برائی نہیں ہوگی۔ تو آنے والا جب آئے گا تو ظلم عدل سے بدل جائے گا، کفر ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، شرک توحید میں بدل جائے گا، نفاق یعنی منافقت جو ہے اخلاص کے سانچے میں ڈھل جائے گی، بد کرداری کردار میں بدل جائے گی، اور جال حق کا، جبریل جال حق کا کلمہ پڑھیں گے، میکائل ہردے بازو بنیں گے، مرسل اعظم دعائیں دیں گے، زہرا بڑھ کر بلائیں لیں گی، قرآن قصیدہ پڑھے گا، کعبہ عظمتوں کا طواف کرے گا، دین خدا قربان ہوگا، دنیا عدل و انصاف پہ فخر کرے گی، اور آدمیت آواز دے گی، فرشتوں کل تم نے نہیں پہچانا تھا، آج پہچانو۔ بشریت کا منصب فساد پھیلانا نہیں،
بشریت کا منصب سارے فسادات کو، پھیلے ہوئے فسادات کو لمحوں میں اصلاح میں تبدیل کر دینا ہے۔ یہ وہ ہے جس پہ آدمیت ناز کرتی ہے، یہ وہ ہے جس پہ خلقت قربان ہے، یہ وہ ہے جس کی مسیحت اطاعت گزار ہے، یہ وہ ہے جس پر کلیمیت صدقے ہے۔ میں کتنے اچھے اچھے جملے پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش بیٹھے، صلواتی پڑھیے۔ یعنی جب میرا امام آگا سنیے، یہ وہ ہے جس پہ آدمیت قربان، یہ وہ ہے جس کی خلقت قربان، یہ وہ ہے جس کی مسیحت اطاعت گزار، یہ وہ ہے جس پہ کلیمیت صدقے، یہ وہ ہے جو وارث علم احمد مختار ہے، یہ وہ ہے جو حامل زور حیدر کرار ہے، یہ وہ ہے جو فرزند قسیم و جنت و نار ہے، یہ وہ ہے جو خلق حسن صبر حسین کی یادگار ہے۔ المختصر یہ لال حسین کا ہے لیکن صاحب ذوالفقار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ حضرات یہ جو واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ آپ کی جو کیسٹ بن رہی ہے نا، اس میں آپ کی بھی شکل آئے گی۔ اور جب فرشتے وہاں پوچھیں کہ آپ مجلس میں تھے اور کیسے بیٹھے تھے، اور فضائل امام جب ہوتا تھا آپ تعریف کرتے تھے، میری تعریف نہیں ہو رہی ہے یا میرا قصیدہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، قصیدہ امام کا پڑھا جا رہا ہے، واہ واہ انہی کے لیے ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عزیزان گرامی، میں مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قدرت کو خود کہنا پڑے گا، میرا انتظام اتنا ابدی و دائمی ہوگا کہ میرے حبیب کو خود کہنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بہتر ایک چیز آپ کی خدمت میں پہنچا کر کے وہیں سے ربط مسائل پہلے وہ پہنچا لوں، اس کے بعد یہ چیز جو میں نے کہا قدرت کا انتظام، قدرت خود کہے گی میرا انتظام اتنا ابدی و دائمی ہوگا کہ میرے حبیب کو خود کہنا پڑے گا، یہیں سے روکتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ آئیے وہ چیز پہنچا لوں تاکہ آپ سب کے کام آ جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی ایک کتاب ہے حکایت کر کے، اس میں انہوں نے لکھا ایک درویش تھا۔ یہ آپ کے کام کی بات ہے، آپ بھی عمل کیجئے، بچوں کو اور عورتوں کو سب کو پابند بنائیے۔ وہ درویش کیا کیا، کچھ پڑھ کر کے گھر سے چلا گیا۔ اب جب گھر واپس آیا تو کیا دیکھا، اس کے گھر میں 10 چور اور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ وہ دروازہ کھول کر کے آیا، دیکھا، کیا بات ہے، تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ چور ہیں۔ کہا کاہے کے لیے؟ کہا چوری کرنے کے لیے آئے تھے، مگر اندھے ہو گئے۔ آپ سے وعدہ کرتے ہیں توبہ بھی کریں گے، اسلام بھی قبول کریں گے، آپ ہماری آنکھیں کھول دیجئے۔ معلوم ہوا یہ درویش کیا پڑھ کر کے گیا تھا، یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے گھر سے گیا تھا۔ تو پتہ چلا آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے کہ چور اگر چوری کرنا چاہے تو پروردگار اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ خود آیت الکرسی یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، ماں بہنوں کو یاد کرائیں، تاکہ آپ کو نماز وحشت پڑھنے کے لیے، یا آپ گھر پہ جائیے تنہا آپ سو جائیے، حصار کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو درویش کہتا اچھا اللہ کے لیے آنکھیں کھول دو۔ جیسے ہی اس نے کہا ایک مرتبہ سب کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ پتہ چلا جب آیت الکرسی میں اتنی طاقت ہے تو وارث آیت الکرسی میں کتنی طاقت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی ختم ہو رہی ہے مجلس، میرے حبیب کو کہنا پڑے گا میرا انتظام اتنا ابدی و دائمی ہوگا کہ میرے حبیب کو خود کہنا پڑے میرا آخری وارث۔ ہم مقصد ہوگا، ہم نام ہوگا، ہم صورت ہوگا، ہم سیرت ہوگا، ہم شکل ہوگا، ہم رتبہ ہوگا۔ دیکھیے گا، ہم شکل ہوگا، ہم رتبہ ہوگا۔ کون کہہ رہا؟ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میرا آخری وارث۔ اب سنیے گا ہی سے پڑھنا میرا کام ہے، دیکھا آپ کتنی اچھی طریقے سے سن رہے ہیں اور میں کتنی اچھی طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا نور، میرا نور،
اس کا ظہور میرا ظہور، اس کا لہجہ میرا لہجہ، اس کا تکلم میرا تکلم، اس کی رفتار میری رفتار، اس کی گفتار میری گفتار، اس کا انداز میرا انداز، اس کا کردار میرا کردار، اس کا کردار میرا کردار، اس کی رفتار میری رفتار، اس کی کنیت میری کنیت، اس کا نام میرا نام، اور میرے اس میں نام میں برائے نام بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگر میرا نام نامی محمد ہے تو آنے والے کا نام نامی محمد مہدی آخر الزمان ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں یہ حیدر ہیں، انہوں نے نعرہ حیدری لگائی، آپ حضرات صلوات میں رہ گئے، لیکن ان کی طرف سے میں کہہ دیتا ہوں نعرہ حیدری۔ عزیزو اہل بیت کے چاہنے والوں، اگر اہل بیت کی محبت دل میں ہے ساری چیزیں قبول ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب قبول، اور اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو رات بھر آپ عبادت کرتے رہیے، دن بھر روزہ رکھتے رہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ روایت میں ہے، اور پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دیجئے، اور صحیح کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان اگر آپ مر جائیے، اگر آپ کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے، اس لیے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سب نمازیوں کا مجمع ہے، یہ حسینی مجمع ہے، یہ امام حسین کے چاہنے والے ہیں، جب نام حسین آتا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ عزادارو، آج 5ویں شب آ گئی، خاص طور سے اون و محمد کا ماتم کرتے ہیں۔ اون و محمد کون؟ جناب زینب کے شہزادے، اور جناب زینب اپنے بچوں کو اس طریقے سے حوصلہ دلا رہی ہیں، بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن، تم ایسا نہ ہو کہ پیچھے رہ جاؤ۔ کہا اماں صبح ہونے دیجئے، ماموں پہ ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ بچوں کو تیار کیا اور کہا جاؤ ماموں سے اجازت لے لو۔ آئے بچے ماموں سے اجازت لے رہے ہیں، بڑی دیر کے بعد اجازت جب ملی، ایک کو امام حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، ایک کو ابو الفضیل عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، اور دونوں شہزادے آئے۔ آنے کے بعد دونوں شہزادے کہتے ہیں بھیا تم حیدر کرار دادا کی شان دکھانا، میں علی مرتضیٰ نانا کی شان دکھاؤں گا، اور داہنی طرف تم چلے جاؤ، بائیں طرف میں چلے جاتا۔ جناب زینب نے کہا تھا اے اون و محمد، لڑتے لڑتے اگر دریا پہ چلے جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی۔ تو ان بچوں نے امام کے چاہنے والوں، امام کے ماننے والوں نے وہ جنگ کی ہے، جنگ کرتے کرتے میسرہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میمنہ کو میمنہ پلٹ دیا، اور جنگ کرتے کرتے جب دریا پر پہنچ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملی، تو دونوں شہزادے کہتے ہیں آپس میں بھیا کاش سکینہ کی مشق لے کر کے آتے تو پانی لے کر کے سکینہ کے پاس پہنچا دیتے۔ کیا حوصلہ تھا ان بچوں میں۔ عمر سعد کہتا ہے یہ ہاشمی گھرانے کے شیر ہیں، ایسے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، سب مل کر ہمراہ کرو۔ ہاں عزادارو، جب چاروں طرف سے ساری فوجوں نے مل کے حملہ کیا تو ایک مرتبہ بچے فوجوں میں گھر گئے، لیکن گرتے گرتے بچوں نے آواز دی امو ہماری مدد کو آؤ۔ عزادارو، یہ خبر حسین اور عباس کے کان میں جب پہنچی ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، دونوں بچے زمین پہ گرے ہوئے ہیں، ابھی دم نہیں نکلا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا مامو ہمارا آخری سلام، اے مامو اتنا کہہ دیجئے گا، اماں سے بتا دیجئے گا ہم دریا پہ پہنچ گئے لیکن پانی نہیں پیا، اماں سے کہہ دیجئے گا ہم پانی نہیں پیے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک کا لاشا، اس کے بعد ان کا دم نکل جاتا ہے، روح
जानिब जन्नत परवास कर जाती है। एक को हुसैन ने उठाया, एक को अब्बास ने उठाया और लाने के बाद जब घर में लाशा रखा गया, कहा ज़ैनब को बुलाओ, उनके शहज़ादे आए हैं। अल्लाह, कैसा दिल था जनाब ज़ैनब का। अज़ादारों, इन बच्चों को ज़्यादा आपको रोना चाहिए, इसलिए कि ज़ैनब ने अपने बच्चों का पुरसा नहीं लिया था। ज़ैनब ने अपने बच्चों का पुरसा नहीं लिया था। जब आई है शहज़ादी ज़ैनब तो लोगों ने कहा बीबी आपके बच्चे आ गए हैं। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज शुक्र अदा की। मेरे बच्चे मेरे भैया पर कुर्बान हो गए, लेकिन अज़ादारों गिरिया नहीं किया। यहाँ तक रवायत में मिलता है कि जब ये सारा काफिला बाद आशूर 11 मुहर्रम को गंजे शहीदा से गुजारा गया तो हर लाशे पर कोई न कोई बीवी गिरिया कर रहे थे, लेकिन इन बच्चों की लाशों पे कोई गिरिया करने वाला नहीं था। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैं सैयद सज्जाद से जाकर के पूछा, ए सैयद सज्जाद, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? अज़ादारों, रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाओ, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? सैयद सज्जाद ने कहा भाई ऐसा ना कहा, अरे मेरी फूफी अम्मा के बेटे हैं, मेरी फूफी अम्मा ने भैया से वादा किया है मैं किसी के लिए नहीं रोऊंगी। ए भैया, अगर ज़ैनब के सर से रेदा उतरेगी तो तेरे बालों को बिखरा दूंगी। अजरकुमुल्लाह। हाँ अज़ादारों, इमाम के चाहने वालों, बस मैं मजलिस तमाम कर रहा हूँ इसलिए कि आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई, लेकिन ज़ैनब कहाँ रोई हैं वो सुन लीजिए। और सारी बातें ज़िज़ानी ग्रामी छोड़ते हुए कब ज़ैनब रोई हैं, यहाँ तक कि जब कैद खाने में आ गई, सरहाय शोदा आना शुरू हुए, हर सर आता था, बीबियाँ लेके रोती थी, लेकिन जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। हत्ता कि जब वापसी हो गई, बस सारा मसाइल छोड़ते हुए जब मदीना पहुँच आई तो एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा, ए सैयद सज्जाद, अपनी फूफी से कह दो आकर हमसे भी तो मिल ले। सैयद सज्जाद आए, फूफी अम्मा आपको फूफा याद कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं जा रही हूँ। अज़ादारों, जब अपने घर आई हैं, उजड़े हुए मकान को देखा तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ज़ारो कतार रो रही हैं और रो करके बैठ जाती हैं। इतने में अब्दुल्ला घर के अंदर जब तशरीफ़ लाए, आकर के देखा, कहा मेरे घर में कोई मुअज़्ज़मा गिरिया कर रही है, बाल सफ़ेद हैं, कमर खमीदा है। आकर के कहती हैं, ये बीबी तो कौन है जो मेरे घर में गिरिया करती है? आओ चलो, हुसैन का घर लुट गया है, हम भी पुरसे के लिए चलते हैं, आओ तुम भी पुरसे के लिए चलो। बज़ादारों, ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ए मेरे सरताज, अगर दुनिया ने नहीं पहचाना तो तुमने भी नहीं पहचाना। अरे मैं तुम्हारी गमज़दा बीबी ज़ैनब। अज़ादारों, ये सुनना था, शानों को पकड़ करके उठाना चाहा। ए अब्दुल्ला, शाने को छोड़ दीजिए। कहा क्यों मेरी शहजादी? बाज़ादारों, गज़ब हो गया। कस्ता कपड़ा हटाया, हटाने के बाद जहां रस्सी बांधी गई थी, ज़ैनब ने जब वो निशान दिखाया, अब्दुल्ला तड़प गए। अरे मैं जीता रहा, मेरी बीवी के शानों में रसन बधी। हाँ अज़ादारों, इमाम के चाहने वालों, इमाम के मानने वालों, रो लो, आंसुओं को रुमाले ज़हरा में पहुंचा दो। यही तो रोने के दिन है। यही कहीं शहजादी फातिमा ज़हरा भी बैठी आपके साथ रो रही होंगी। बज़ादारों, बज़ादारों, इमाम के चाहने वालों, अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब से कहा बीबी घर के अंदर तो चलिए। जनाब ज़ैनब उठी, घर के अंदर पहुंची। बज़ादारों, मसाइब तमाम हो रहा है। जो 2 मुसल्ले देखे, अब ज़ैनब का दिल भर आया। ए मेरे शहजादों, ए औनो मोहम्मद, ये तुम्हारे नमाज पढ़ने की जगह है। अरे मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए? अजरकुमुल्लाह। और आगे बढ़ी, जाने के बाद देखा तो नन्हे नन्हे बिस्तर लगे हैं। ज़ैनब का दिल फट गया। बज़ादारों, इतने में कुछ बच्चे आए और आने के बाद कहते हैं, ए शहजादी, ये बताइए हमारे साथी कहाँ हैं? का कौन तुम्हारे साथी? का जो हमारे साथ स्कूल जाया करते थे। ज़ैनब का कलेजा फट गया। करबला की तरफ रुक करके कहती है, ए औनो मोहम्मद, अरे तुम्हारे साथी आए हैं, मैं क्या जवाब दूं? ए मेरे शहजादों,
کرنا شروع کیا، ہائے میرے لال آج یہ ماتم پر آنسو بہائے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار رات جو واسطہ محمد والے محمد کا، جن کے دل روئے ہیں، جن کی آنکھیں روئی ہیں، جنہوں نے رونے کی شکل بنائی ہے، اگر اس صلے میں کچھ دینا چاہتا ہے تو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ کریم پروردگار کورونا جیسی بیماری سے سارے عزاداروں کو محفوظ فرما۔ دنیا میں کہیں بھی بستے ہیں عزادار مومنین مومنات، ان سب کو کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما۔ پروردگار اس بستی پہ رحمت و برکت عنایت فرما۔ کریم پروردگار شہزادی کی قبر بے سایہ ہے، چار اماموں کی قبر بے سایہ ہے، ان قبروں پہ جلد از جلد روضہ ہائے بننے کے بہتر سے بہتر اسباب مہیا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔